پاک حمید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اے نبی، نبی کا معنی ہے غیب کی خبریں دینے والے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، حسبک اللہ، تجھے اللہ کافی ہے۔ حسبک اللہ، تجھے اللہ کافی ہے۔ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اہل ایمان میں سے ابھی جس نے آپ کی پیروی کی ہے، جس نے آپ کی اتباع کی ہے، جس نے آپ کی غلامی اختیار کی ہے، وہ بھی آپ کو کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت مبارکہ کا لفظی ترجمہ آپ نے سن لیا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کیا ہے؟ یہ آیت کب اتری، کس وقت نازل ہوئی؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں جب حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے، حلقہ بگوش اسلام ہوئے، حضور کا کلمہ پڑھا، سرکار کی غلامی اختیار کی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے میرے حبیب تجھے اللہ بھی کافی ہے، تجھے اہل ایمان میں سے جو ابھی ایمان لایا عمر بن خطاب، یہ بھی تجھے کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت مبارکہ کے اترنے کے وقت اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت و شان کی طرف اشارہ فرمایا۔ سبحان اللہ۔ عمر کتنی پاور والا ہے، عمر کتنی طاقت والا ہے، عمر کتنا مضبوط ہے، عمر کتنا مستحکم ہے کہ جب وہ ایمان لایا اللہ رب العزت نے حضرت عمر کے متعلق نبی پاک کو فرمایا کہ یہ تیرا غلام بھی تجھے کافی ہے، یہ تیرا غلام بھی تجھے کافی ہے۔ حضرت گرامی، اس لیے تو حضور نے دعا فرمائی تھی نا، اللہم ایّد الاسلام بعمر بن الخطاب، یا اللہ عمر بن خطاب کی وجہ سے، اس کے ذریعے سے اسلام کی مدد فرما۔ سبحان اور اللہ۔ بیت میں فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ پتہ یہ چلا کہ نبی پاک نگاہ نبوت کے ساتھ دیکھ رہے تھے کہ رب نے عمر کو کتنا طاقت عطا فرمائی ہے، کتنا پاور عطا فرمائی ہے، اور عمر آئے گا تو اسلام کو عزت بھی مل جائے گی، اسلام کو غلبہ بھی مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان اور آپ کی پاور کی طرف حضور نے بھی اشارہ فرما دیا، اور اللہ پاک نے بھی اس وقت قرآن پاک اتار کر آیت مبارکہ آپ کی شان میں نازل کر کے عمر کی پاور کی طرف قرآن نے بھی اشارہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ عمر کی پاور اور طاقت اور جذبہ ایمانی کا آپ اس بات سے اندازہ لگائیں، جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا تو آپ نے آقا علیہ السلام کی خدمت ببرکت میں عرض کی یا رسول اللہ، ہم جو اپنے دوستوں کے ساتھ صحابہ کے ساتھ دار ارقم پہ بیٹھے ہیں، یہاں قرآن و سنت کی تعلیم بھی جاری ہے اور یہیں پر نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ہم خانہ کعبہ میں جا کر نمازیں کیوں نہیں پڑھتے، وہاں جا کر رب کو سجدہ کیوں نہیں کرتے، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر ہم حق پر ہیں، ہم کیا ہیں؟ حق پر ہیں۔ حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ اگر حق پر ہے تو اب عمر آ گیا ہے، اب نماز دار ارقم میں چھپ کر نہیں پڑھی جائے گی، اب کعبہ کے سائے میں مسجد حرام میں سر عام رب کے گھر میں نمازیں پڑھی جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے مومن ہوئے، مسلمان ہوئے، سرکار کے اعلان فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں میرے غلاموں استبشر اہل السماء باسلام عمر، فرمایا جب عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھا میں نے دیکھا کہ آسمان والے خوش ہو رہے تھے اور جبرائیل بھی آئے، یا رسول اللہ رب مبارکباد دے رہا ہے، خوشخبری دے رہا ہے کہ عمر آپ کا غلام بن گیا ہے۔ اب سارے آسمان والے خوشیاں منا رہے ہیں، دھومیں مچا رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دے رہے ہیں، خوشخبریاں دے رہے ہیں کہ عمر اسلام لے آیا ہے، اب اسلام غالب آ کر رہے گا۔ پتہ چلا جب حضرت عمر آئے اسلام کو غلبہ بھی ملا اور مسلمانوں نے کھل کر سر عام کعبۃ اللہ میں آ کر نمازیں بھی پڑھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت گرامی دنیا عمر سے ایسے محبت نہیں
انکار نہیں کرتی کہ کعبہ کی آزادی بھی اگر ہوئی ہے تو عمر کے صدقے سے ہوئی ہے، بے شک، اور عمر کی طاقت اور پاور سے ہوئی ہے۔ میں نے کہا ایک بندہ ہو جذبے والا، ایک بندہ جذبے والا، جتنا وہ کام کر دکھاتا ہے نا اتنا بڑی بڑی جماعتیں کام نہیں کر سکتی۔ بہرحال وہ جذبے والا ہو، ایسے جیسے عمر اسلام کو ملا تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں، بدبخت کہتے ہیں، دیکھو جی عمر اسلام میں معاذ اللہ کھرا نہیں تھا، عمر اسلام میں کھوٹا تھا۔ ہم کہتے ہیں بدبختو، اگر نگاہ نبوت کے ساتھ دیکھتے تو تمہیں پتا چلتا کہ عمر کھوٹا نہیں، عمر کھرا تھا۔ تبھی تو نبی پاک دعا کر رہے تھے، مولا عمر عطا فرما کے اسلام کی مدد فرما، اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ اور حقیقت اسلام کو غلبہ، اسلام کو عزت ملی ہی اسی دن ہے جس دن حضرت عمر حضور کی غلامی میں آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس دن حضرت عمر حضور کی غلامی میں آئے ہیں، میں کہتا ہوں اگر عمر، علماء نے لکھا ہے کہ اگر عمر معاذ اللہ کھوٹا تھا، کھرا نہیں تھا، جیسے کچھ بدبخت قسم کے لوگ کہتے ہیں، تو پھر یہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک کے ساتھ ایسا کیا کیونکہ نبی پاک نے دعا فرمائی تھی نا، اے اللہ عمر عطا فرما، ایسا عمر جس کے ساتھ اسلام کو عزت ملے، اسلام کو غلبہ ملے، اسلام کی شان بلند ہو، اور ہم جو ہے سر عام تیری توحید کی تبلیغ کر سکیں، رسالت کے پیغام کو پہنچا سکیں۔ حضور نے تو ایسا عمر مانگا تھا، اب رب نے ایسا عمر رب نے عطا نہیں فرمایا تو معاذ اللہ رب کے پرکھنے میں کمی تھی، یا رب کو معاذ اللہ نبی پاک کے ساتھ عداوت تھی کہ نبی پاک نے تو کھرا مانگا، رب نے کھوٹا دیا۔ میں نے کہا کچھ تو سوچو نا، یہ بات کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے گی۔ میں اگر کسی اپنے دوست سے کہوں جو میرے ساتھ محبت کا دعویٰ بھی کرے، میرے ساتھ پیار کا دعویٰ بھی کرے، میں اسے پیسے دوں اور میں کہوں حضرت فلاں چیز مجھے لے کر دے لیکن ایک نمبر ہو، سونا لے کر دے، کھرا ہو سونا، بالکل سرخ اور گولڈن اور بالکل کھرا ہونا چاہیے، پیور سونا ہونا چاہیے، اور وہ میرے ساتھ محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے، پیار بھی کرتا ہے، اور میں نے اسے پیسے دیے، وہ گیا سونا لے کر آیا یا وہ چیز لے کر آیا اور اس نے مجھے آ کر دی، اور میں نے دیکھا مجھے کچھ دوست کہنے لگے یہ سونا جو ہے کھرا نہیں ہے، یہ تو کھوٹا ہے، یا یہ چیز جو ہے ایک نمبر نہیں ہے، یہ 2 نمبر ہے۔ میں نے کہا وہ بندہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اور میں نے جب اس کی تحقیق کرائی، پڑتال کرائی تو واقعی کھوٹا نکلا، تو معلوم ہوا وہ محبت میں جھوٹا ہے، محبت کے اندر سچا نہیں ہے۔ مگر میں نے کہا ساری کائنات کو چھان لو، خدا کی قسم لوگوں میں تمہیں دعوی محبت کرنے والے جھوٹے مل جائیں گے، پر یہ الزام رب کو تو نہیں دے سکتے ہو نا۔ نبی پاک نے صدیق اکبر سے نہیں فرمایا، ہاں عثمان ذوالنورین سے نہیں فرمایا، مولا علی سے نہیں فرمایا، نبی پاک نے یہ دعا مانگی رب سے۔ واہ سبحان اللہ، اگر حاضر بیٹھو تو بولو، اگر یہاں نہیں ہو تو بے شک نہ بولو۔ نبی پاک نے دعا مانگی رب سے، اور عمر بھی مانگا رب سے۔ میں نے کہا رب جو ہے نا وہ پرکھنے کی بات وہاں کیا کر سکتے ہو معاذ اللہ، کیا رب کو پرکھنا تھی؟ میں نے کہا اگر کوئی خدا کے بارے ایسا کرے تو ایمان کی خیر پہلے منائے، ایمان کی خیر پہلے منائے۔ پھر نبی پاک کا وہ رب جو ہے معاذ اللہ بدخانہ محب ہے، کیا ہے؟ محب ہے۔ رب اپنے محبوب کا محب ہے، وہ تو ایسا محب ہے، وہ تو فرماتا ہے محبوب تو زبان ہلا تو صحیح، واہ سبحان اللہ، اے وصل توتا وشفا تو شفا، اے حبیب مجھ سے سوال تو کرو، قیامت کے دن کہا جائے گا آپ مانگو تو صحیح، والا سوف یعطیک ربک فترضی، رب تو آپ کی رضا تلاش کرتا ہے، سبحان اللہ، آپ کی رضا دیکھتا ہے۔ میں نے کہا رب پرکھنے میں بھی کامل ہے، اکمل ہے، اور رب جو ہے نبی پاک کا محب بھی ہے، نبی پاک کا محب بھی ہے، نبی پاک کا چاہنے والا بھی ہے۔ میں نے کہا رب نے عمر وہ دیا جو نبی پاک نے مانگا تھا، نبی پاک نے کھرا مانگا تھا تو رب نے بھی کھرا ہی دیا ہے، سبحان اللہ، نبی پاک نے کھرا مانگا تھا تو رب نے بھی کھرا ہی دیا ہے۔ ہاں اسی لیے تو علماء فرماتے ہیں نگاہ ناز کی تاثیر فاروق سے پوچھو، قلم سر کرنے آئے تھے ہوئے گرویدہ گرویدہ۔ واہ واہ سبحان اللہ، عمر فاروق اعظم جب تلوار لے کر آئے نا معاذ اللہ کہ جائیں گے حضور کا سر قلم کر دیں گے، شہید کر دیں گے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، لہٰذا جب آئے نا تو حضرت سیدنا اسد اللہ
حضرت امیر حمزہ سامنے کھڑے ہوئے تھے، وہ دیکھ رہے تھے عمر آ رہے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں 10 مرتبہ عرض کی آقا عمر آ رہے ہیں، اور بڑے جلال کے ساتھ غصے کے ساتھ آ رہے، پرجوش طریقے سے آ رہے، اسے روکا جائے۔ حضور نے فرمایا آج عمر کو نہ روکو، آج یہ آ نہیں رہا، آج یہ لایا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، آج یہ آ نہیں رہا، آج اسے لایا جا رہا ہے۔ جب عمر آئے نا، دروازہ کھول دیا، عمر حضور کے سامنے آئے، جب چہرے بددہا پہ نگاہ پڑی نا تو عمر کے دل کی کایا پلٹ گئی۔ ارادہ کچھ اور لے کر آئے تھے، سرکار کے قدموں میں ڈھیر ہو گئے، سرکار نے کندھوں سے پکڑا، اوپر اٹھایا۔ وہ عمر جو عرب کے اندر جری بھی ہے، بہادر بھی ہے، پہلوان بھی ہے، میرے آقا نے کندھوں سے پکڑا نا، عمر تھر تھر کانپ رہا تھا۔ حضور نے کندھے پہ تھپکی لگائی، فرمایا عمر کانپتے کیوں ہو؟ عمر کی زبان پہ جاری ہو گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ، سبحان اللہ، شان فاروق اعظم، عظمت فاروق اعظم، زندہ باد، سبحان اللہ۔ اسلاف کو پہچانو، اسلاف کو، بزرگوں کو۔ اگر بزرگوں کا دامن نہیں پکڑو گے نا، پھر تمہارے ہیرو عمر جیسے لوگ نہیں رہیں گے، خالد بن ولید جیسے نہیں رہیں گے، پھر تمہارے ہیرو فضل حق خیر آبادی جیسے نہیں رہیں گے، پھر تمہارے ہیرو کون ہوں گے؟ یا انگریز ہوں گے، یہودی ہوں گے، عیسائی ہوں گے، ہندو ہوں گے۔ جب تم ہی یاد نہیں کرو گے تو اولادوں کو کیا سکھاؤ گے؟ قصور اولادوں کا نہیں ہوتا، یہ ماں باپ کی بات ہوتی ہے کہ ماں باپ اولاد کو کیا سکھاتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین فرماتے ہیں جب ہم چھوٹے تھے ہمیں گھر کے اندر مغازی سکھائی جاتی تھی۔ مغازی جانتے ہو مغازی کیا ہے؟ جہاد کی باتیں، جنگ کی باتیں، جی جذبہ جہاد کی باتیں ہمیں بتایا جاتا، فلاں اتنا بہادر تھا، فلاں اتنا بہادر تھا۔ صحابہ کے قصے، تابعین کے قصے، جی جنگوں کے اندر آنے والے اور جنگ بازی جانی ساری کا مظاہرہ کرنے والے صحابہ کے واقعات سکھائے جاتے۔ میں نے کہا اولادیں بڑی ہو جاتی تو پھر ان کے اندر بھی وہی نڈر پر ہوتا تھا نا، بکریاں بن کر نہیں آتے تھے، شیر بن کر آتے تھے۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں پر فرض ہے کہ مسلمان اپنے بچوں کو، آج اگر سکولوں میں پابندی لگ رہی ہے، کالجوں میں پابندی لگ رہی ہے، یہ نام نہاد حکومتیں پابندی لگا رہی ہیں، میں نے کہا حدیث پڑھنے سے تو کسی نے نہیں روکا نا، علماء کا دامن تھامو، حدیث کی کتابیں خرید کرو، گھر کے اندر بیٹھ کر کتاب المغازی، جہاد کے قصے، جہاد کے واقعات، میں نے کہا اپنے بچوں کو سکھاؤ تاکہ یہ بڑے ہوں اور نبی کے سچے غلام بن کر بڑے ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہم اپنے بچوں کی دیکھ بھال نہیں کرتے نا، خیال نہیں کرتے، پھر وہ عمر جیسی شخصیات کو ہیرو نہیں بناتے ہیں، پھر وہ دوسروں کو ہیرو بناتے ہیں۔ میں نے کہا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں ایسے کھڑے ہیں، خدا کی قسم اسلام میں حضرت عمر کے کھڑے ہونے کا عالم تو یہ ہے کہ جو آج بک بک کر رہے ہیں نا حضرت عمر کو، میں نے کہا عمر نہ ہوتے تو وہاں آرام سے نہ بیٹھے ہوتے۔ وہ عجم کے اندر میں نام لوں تو پھر کسی کو تکلیف ہو، میں نے کہا آج وہاں پیٹ پٹ ہو رہی ہے یا سینہ کوبی ہو رہی ہے، ہاں خنجر زنی ہو رہی ہے، میں نے کہا یہ کچھ نہ ہوتا اگر عمر نہ ہوتا، میں نے کہا ایران بھی ملا ہے تو صدقہ عمر کا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ صدقہ عمر کا ہے۔ وہیں سے مال غنیمت آیا، مسجد نبی میں ڈھیر لگا ہوا تھا، حضرت عمر فاروق اعظم مال غنیمت پر ہاتھ پھیر رہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ سامنے بیٹھے تھے، فرمایا عمر روتے کیوں ہو؟ آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو بڑی مسرت کا دن ہے، کہ آج وہ سپر پاور سلطنتیں جن کی پوری کائنات میں ایک مطلب ہے کہ بادشاہی تھی، سلطنت تھی، ان کا نام تھا، آج عمر تیری فوج نے انہیں زیر بھی کر لیا اور انہیں شکست فاش بھی دی ہے، آج انہیں اپنا غلام بنا لیا ہے۔ میں نے کہا مسلمان غلام بناتے تھے، بنتے نہیں تھے۔ واہ، سبحان اللہ۔ اپنی تاریخ پہچانو، اپنے بزرگوں کو پڑھو، آج وہ غلام بن گئے ہیں، ڈرتے ہیں تھوڑا سا کوئی یہ شرابیں پینے والے تم سے زیادہ دلیر ہیں، نہیں سبحان اللہ، نہیں یہ عیاشہ کرنے والے تم سے زیادہ دلیر ہیں، اور نہیں یہ حرام کھانے والے تم سے زیادہ دلیر ہیں، نہیں۔ میں نے کہا تم 5 وقت نماز بھی پڑھتے ہو، مسجدوں کو آباد کرتے ہو، نبی کے میلاد کی محفلیں سجاتے ہو،
گیاریاں کرتے ہو، ذکر و اذکار کرتے کراتے ہو، میں نے کہا غربت اپنی جگہ، ذرا دلیر تو بنو. یہ شرابیں پینے والے، یہ زنا کرنے والے، یہ عیاشیاں کرنے والے، یہ حکومت میں آ کر بدبختیاں اور نبی کی شریعت اور اسلام اور دین کے خلاف بے حیائیاں، برائیاں، اورانیاں، فحاشیاں پھیلانے والے یہ کبھی دلیر نہیں ہو سکتے. اگر کبھی تمہیں دھمکی دیتے ہیں یہ گیدڑ ببکی ہوتی ہے، ذرا ان کے آگے تم شیر بن کر تو دیکھو. میں نے کہا یہ گیدڑ سے زیادہ کمزور ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں کہتا ہوں میرا خطاب ضرور ڈر پوپ بندہ نہ سنے، وہ سنے جو آگے ہاتھ اٹھا کے داد دینے والا بھی ہو اور پھر اونچا بولنے والا بھی ہو. سبحان اللہ. حضرات گرامی، میں نے کہا یہ جرأت پیدا کرو اپنے اندر. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی طاقت کو زیر کر دیا آپ کی فوج نے. آپ جو ہے کہتے ہیں عجم کے اندر آپ کی فوج جنگ لڑ رہی تھی. حضرت عمر مدینہ الرسول میں بیٹھے تھے. آپ نے کہا کہ میں بھی جانا چاہتا ہوں. حضرت عثمان، حضرت علی، دیگر صحابہ انہوں نے کہا عمر آپ نہ جائیں. آپ نے چونکہ حضور کی خلافت اور نیابت کی باغڈور سنبھالی ہوئی ہے، اگر آپ چلے گئے تو پھر پیچھے معاملات جو ہے وہ الٹ پلٹ ہو سکتے ہیں. آپ اپنا سپہ سالار بنا کے بھیجیں، آپ کسی اور کو سپہ سالار بنا کے بھیجتے. روایات کے اندر آتا ہے عمر کا جاہو جلال، عمر کا جذبہ، عمر کی طاقت، پاور کا یہ عالم تھا. بیت المدینہ میں تھے، کہتے ہیں صحابہ یہاں جنگ لڑ رہے تھے، قادسیہ جنگ لڑ رہے تھے، عجم کی جنگ لڑ رہے تھے، جی عجم عراق کی جنگ لڑ رہے تھے. لیکن کہتے ہیں لگتا ایسے تھا کہ حضرت عمر ہمارے درمیان میں خود بھی جنگ لڑ رہا ہے. واہ واہ، سبحان اللہ. فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا جذبہ دیا ہوا تھا. حضرت عمر مال غنیمت پر ہاتھ پھیر رہے اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے. حضرت علی کہتے ہیں آج تو خوشی کا دن ہے، مسرت کا دن ہے. اے عمر، آج تم سے زیادہ پاورفل اس آسمان کے نیچے خدا کے بغیر کوئی نہیں ہے. آج تو اتنا بڑا حکمران بن گیا ہے. امریکہ اور برطانیہ جیسی سپر پاور طاقتیں، وہ کیسر و کسرا کی آج تیرے زیر نگین ہیں، آج تیرے زیر پا ہیں، آج تیرے قدموں میں ہیں. اے عمر روتے کیوں ہو؟ حضرت عمر نے کہا اس لیے نہیں روتا، ان مجاہدین کے حال کو دیکھ کر روتا ہوں. فرما دیکھو ان کا کھانا پینا پورا نہیں ہے، ان کے جسم پر کپڑے پورے نہیں ہیں، ان کی سواریاں اچھی نہیں ہیں، لیکن یہ دریاؤں کا، یہ جنگلوں کا، یہ صحراؤں کا سفر کر کے عجم سے عرب پہنچے، مدینہ پہنچے، مال غنیمت ڈھیروں ڈھیر لائے ہیں کہ آج مسجد نبوی کا سین بھرا ہوا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا میں روتا اس لیے ہوں، ارے نہ ان کی خوراک اچھی ہے، نہ ان کا لباس پورا ہے، نہ ان کی سواریاں اچھی ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے ان کی دیانت، ان کی امانت، ان کی صداقت، ان کی شرافت پر میں آنسو بہا رہا ہوں کہ مال غنیمت کی ایک سوئی نہ ادھر ہوئی ہے نہ ادھر ہوئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں اس لیے رو رہا ہوں، اس لیے آنسو بہا رہا ہوں. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں اس وجہ سے نہیں کہ کوئی غم ہے یا پریشانی ہے، آج نبی کے غلاموں اور مجاہدین پر رونا آ رہا ہے کہ لباس بھی بیچاروں کا اچھا نہیں، کھانا پینا بھی زیادہ اچھا نہیں، سواریاں بھی اچھی نہیں، جنگلوں کا سفر کر کے آئے، صحراؤں کا، لیکن امانت میں خیانت نہیں کی. خیانت داری کا یہ عالم ہے، ایک سوئی ادھر سے ادھر نہیں ہوئی. حضرت علی المرتضیٰ آگے بیٹھے تھے، باب العلم تھے نا. حضرت مولا علی نے فرمایا عمر بات یہ نہیں ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ ان کا جو اوپر حاکم ہے نا وہ بڑا عادل ہے. واہ واہ، سبحان اللہ. ان کے اوپر جو حاکم ہے نا وہ بڑا عادل ہے. فرمایا کہ حاکم چونکہ عادل ہے کہ جسم پر کپڑے ہیں، سلطنت 60 لاکھ مربع میل کا بادشاہ، اور جسم پر جو کرتا ہے اس کو 34 ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں. واہ واہ، 34 سبحان ٹاکیاں اللہ. لگی ہوئی ہیں. میں نے کہا حضور کے غلاموں، نبی کا کلمہ پڑھا ہے تو وفا کرنا سیکھو. ہمارے پاس دولت نہیں ہے لیکن خدا کی قسم علم ہے، غیرت ہے. میں نے کہا نبی سے وفا کرنا سیکھو، بڑے سے بڑا جاگیردار ہو، نبی کا غدار ہے، جھٹک دو. قبر میں اس جاگیردار نے نہیں آنا، نبی نے آنا ہے. بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ. قبر میں نبی نے آنا ہے. وہ چھوکریاں آئی ہوئی تھی، دیکھا تھا آپ نے، باپو نے لوٹتے لوٹتے قبروں کا رخ کر لیا.
اب بچیاں آئی لوٹنے کے لیے. میں نے کہا ان کے تن بدن پر جو لباس تھے, کپڑے تھے, کبھی نیچے تو بیٹھ کے نعرے لگا رہے تھے, کبھی ان کو زندگی بھر نصیب ہوئے جو کھانے وہ کھاتے ہیں. میں نے کہا جو ان کے نعرے لگاتے ہیں جیالے بنتے ہیں, بے تکے جیالے, بے ڈھنگے جیالے. جی نہ دنیا اچھی نہ آخرت اچھی. میں نے کہا بتاؤ جو کھانے ان کو ملتے ہیں وہ ان کو نصیب ہے زندگی بھر؟ نہیں نا. میں نے کہا پھر ان کے گیت کیوں نہیں گاتے ہو؟ اور قبر میں وہی آئیں گے, ان کے اشارے سے ہماری نجات ہوگی. بے شک سبحان اللہ. باقی دنیا میں کتنا عرصہ جینا ہے, وفاداری کرنی ہے, جیالہ بننا ہے تو حضور کا بنو, حضور کے جیالے بنو. حاکم چونکہ عادل ہے, اے عمر تو چونکہ عادل ہے, عدل و انصاف کا بول بالا کر دیا, اس لیے تیری رعایا کے اندر بھی دیانت داری ہے, امانت داری ہے. آج کہتے ہیں لوگ ہمیں, یہ جو مولوی بڑا چیختے ہیں چلاتے ہیں, یہ کہتے ہیں نظام مصطفیٰ ہونا چاہیے, یہ کہتے ہیں جو اسلامی حکومت ہونی چاہیے, یہ کہتے ہیں نبی کا نظام ہونا چاہیے. کیسا نظام لانا چاہتے ہیں؟ کیا انہوں نے مسجد میں نظام لے آئے؟ کیا یہ گھر کے اندر نظام لے آئے؟ میں نے کہا اقتدار اوپر سے آتا ہے, اقتدار نیچے سے نہیں آتا. سبحان اللہ. اقتدار نیچے سے کبھی نہیں آیا, اقتدار اوپر سے آیا ہے. میں نے کہا آج نچلے گریڈ کے افسر تک اور سیکٹری تک کرپشن ہو رہی ہے, بدعنوانی ہو رہی ہے, بددیانتی ہو رہی ہے, دو نمبری ہو رہی ہے. یقین جانیے ہم بھی جاتے ہیں نا تو ہم بھی لینوں میں کھڑے رہتے ہیں جی, لیکن ہم نے کبھی کسی کی سفارش نہیں کروائی. میں خود اپنی بات کروں, کئی مرتبہ کئی محکموں کے دفتروں میں گئے, لیکن جتنا دیر ٹھہرنا پڑا ٹھہرے رہے, کسی کی سفارش نہیں کرائی. کیوں نہیں کرائی؟ اس لیے کہ یار یہ لوگ کھڑے ہیں لین کے اندر, یہ بھی تو ہمارے بھائی ہیں. اگر میں کسی کا فون کروا کے آگے چلا جاؤں تو ان کا بھی ہاتھ مارا جائے گا. لیکن یاد رکھیے اقتدار نیچے سے نہیں جی, دیانت داری نیچے سے نہیں, نظام نیچے سے نہیں, نظام اوپر سے آتا ہے. آج چھوٹی سی شرط لگا دی جاتی ہے نا کہ جی اگر شناختی کارڈ بنوانا ہے, بچے کا بے فارم بنوانا ہے تو فلاں سے جاؤ دستخط کرا کے آؤ. بیچارے مارے مارے پھر رہے ہیں, دستخط کرانے جا رہے ہیں. کیوں بھائی اتنا چھوٹا سا کام؟ کیا آپ یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں؟ ناظرہ والے آپ کو نہیں جانتے؟ آپ کوئی غیر ملک سے آئے, آپ کے بچے کا بے فارم کیوں نہیں بن رہا, شناختی کارڈ کیوں نہیں بن رہا؟ کہ گورنمنٹ نے شرط لگا دی ہے. میں نے کہا جب اوپر سے شرط لگا دی نا تو نیچے تک عمل ہو رہا ہے. میں نے کہا اوپر سے نافذ تو کرو نا کہ آج کے بعد شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں ہوگا. آج کے بعد نظام صلاۃ, نظام زکات, نظام روزہ, نظام حج اور نظام اسلام نافذ کر دیا جائے. میں نے کہا حاکم میں وقت اگر ٹھیک ہو جائے تو رعایا خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چونکہ عدل و انصاف کے بیکر تھے نا, تو اس لیے فوج کے اندر, سپاہیوں کے اندر, آپ کی رعایت کے اندر بھی دیانت داری بھی تھی, امانت داری بھی تھی. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی